اب میں دعوت دوں گا سابق سفیر جناب جمیل احمد خان صاحب کو آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ ان بصیرت آمیز لوگوں میں اور آج کی شام اس شخصیت کے ذکر سے اور اس شخصیت کی یاد میں منائی جا رہی ہے جو فخر پاکستان بھی ہے، جو محسن پاکستان بھی ہے اور رشک پاکستان بھی ہے. تو دشمنوں کے مذموم ارادوں کو جس نے خاک میں ملا دیا، وہ شخص جس میں پاکستانیت کوٹ کوٹ کر بھری رہی، وہ شخص جو بقائی پاکستان کی علم بردار اور انسانیت کے بارے میں ہمیشہ ذکر کرنے والا، انسانیت کی خدمت سے سرشار، مزدوروں کے ساتھ مل کر ایسے حصے پرزے بنانے جو کہ دنیا نے ہمارے لیے پابندی کے ذریعے جس کا راستہ بند کر دیا تھا اور جس کے بغیر ہم آج ایٹمی قوت نہیں بن سکتے تھے. اور یہ ڈاکٹر قدیر خان، جس کے لیے نہ صرف پورا پاکستان دعا گو بلکہ میں کہتا ہوں پورا عالم اسلام اور اللہ تعالیٰ کی خوش نویدی کہ جس نے پاکستان کے قلعے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آج دشمن ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. ایسا شخص جو مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر گجرانوالہ کی فیکٹریز میں، کراچی کے چند فیکٹریز میں، اور میں اس لیے یہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے متواتر کوئی 2 سال اور 8 مہینے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور روزانہ وہ اتنے شفقت رکھنے والے شخصیت کہ اپنے تمام ڈائریکٹر کے ساتھ دوپہر کا کھانا ضرور کھاتے تھے، اور میں ان میں سے خوش بختوں میں سے ہوں جو کہ اس میں شامل ہوتا تھا. اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو آج کی شام بہت کم پڑ جائے گی. صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کی یادداشت بلا کی. میں کپتان تھا، فوج میں تھا، بلکہ جنرل معین صاحب نے بھی مجھے کپتانی میں دیکھا اور میں نے کرنیلی میں دیکھا جنرل معین صاحب کو. جب میری تبادلہ یہاں کراچی میں ایسے محکمے میں ہوا جہاں سے ساری چیزوں کی رسد کہوٹا میں ہوتی تھی تو میرے دستخط اس پر ہوتے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ قدیر خان کون ہے، لیکن قدیر خان کو یہ پتا تھا کہ یہ کپتان کون ہے جو دستخط کر کے اتنی ساری چیزیں بھیج رہا ہے سمندری راستوں سے جو آتی. اسی سبزہ میں بیٹھ کر ڈاکٹر قدیر خان جب آئے، مجھے تو اس کی در و دیوار سے بھی ڈاکٹر قدیر خان کی وہ روشنی نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر بھی انہوں نے ذکر کیا. جنگ میں 2 دفعہ کالم بھی لکھا میرے بارے میں، خیر وہ لمبی تفصیل ہو جائے گی، لیکن میں اتنا کہہ دوں کہ وہ شخص جو کہ شہزادوں کی زندگی گزار رہا تھا، ہالینڈ میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، جب انڈیا نے نیوکلیئر ڈیوائس کا اعلان کیا اور دھماکہ کیا تو اس کے دل میں دھماکہ ہوا، اور اس نے حکومت پاکستان کو لکھا کہ میں وہ شخص ہوں جو آ کے آپ کو یہ ڈیوائس اور یہ طاقت پرووائڈ کر سکتا. اور اس کے بعد پورے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا. ایسے بلا کا سائنسدان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے بلا کا ایڈمنسٹریٹر کہ ایک طرف ہم سے میٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو دوسری طرف چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پہ لکھ کے اپنے میجر اسلام ان کا اسٹاف آفسر ہوتا تھا کہ جاؤ یہ صدر کو دے آؤ. یہ اس طریقے سے اس محکمے کو چلا کے اور ہمیں جوہری قوت بنایا. جتنی انہوں نے قربانیاں دی وہ اس مٹی کی محبت کی خاطر دی، اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مٹی کی محبت میں ان آشفتہ سروں نے
وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ ڈاکٹر قدیر خان ایک ایسے شخص تھے جن کو تاریخ یاد رکھے گی، جن کو انسانیت یاد رکھے گی، جس کو جب تک پاکستان قائم و دائم ہے اس میں ڈاکٹر قدیر خان کا نام سر فہرست ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ مصلحت، کچھ حالات، کچھ واقعات جس کی وجہ سے ایسے محرکات پیدا ہوئے جو ہمارے دلوں پر کچھ نشان چھوڑ گئے، پاکستانیوں کی دلوں پر کچھ نشان چھوڑ گئے۔ مجھے معلوم ہے جب دھماکہ ہوا تو ہم KRL میں بیٹھ کے مانیٹرنگ کر رہے تھے، میری ٹیم اور ہم لوگ، دنیا کی ایسے ایسے علاقوں سے فون آ رہے تھے کہ ڈاکٹر قدیر خان جو کہیں گے ہم پاکستان کو کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹر قدیر خان کو سونے میں تولنے کے تیار ہیں، وہ جتنی رقم کہتے ہیں ہم پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کو نہیں دیں گے۔ یہ تھا بھروسہ لوگوں کا۔ اور جب سب کچھ ہو گیا تو کچھ مصلحتیں آ گئیں، بین الاقوامی اور کچھ علاقائی اور کچھ ملکی۔ جب وہ مصلحت آڑیں آئیں، کیا ذکر کرنا یہاں آپ کے سامنے اس کا، یہ سب ہمیں پتا ہے اور ہمارے ذہنوں پر نقش ہے۔ تو ڈاکٹر قدیر خان نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے اس پاکستان نے اتنے ایوارڈ دیے، میں نے جو پاکستان کو دینا تھا دے دیا، اب اگر پاکستان مجھ سے قربانی مانگتا ہے تو جنرل صاحب، تو صدر صاحب میں دے دیتا ہوں۔ تو وہ قربانی بھی دی، اس کا ہم سب کو بہت ملال تو ہوا، لیکن شاید ملک کو اس کی ضرورت تھی۔ اس بصیرت آمیز شخصیت جس کا نام ڈاکٹر قدیر خان، اس کو احساس تھا اور اس نے وہ قربانی دے دی۔ اور اس سلسلے میں صرف اسی بات سے میں اکتفا کروں گا کہتے ہوئے کہ تھی مسئلے سے بڑھ کر جنہیں مصلحت پسند، وہ لوگ جان بوجھ کر انجان ہو گئے، لیکن وطن کی سرحد گل رنگ ہے گواہ۔ جو لوگ تھے، جو لوگ پرخلوص تھے، قربان ہو گئے۔ تو ڈاکٹر قدیر خان نے بھی اپنی قربانی دی، لیکن عرش معلق میں ان کی نہ صرف قربانی قبول بلکہ ان کی کاوشیں، کوششیں، اور جو پچھلے 5 سالوں میں مسلم دنیا میں کوئی ایجاد نہیں ہوئی، اس شخصیت نے اس ملک میں وہ ایجاد پیدا کی، وہ چیز ایجاد کی جو اس ملک کو رہتی دنیا تک قائم رکھے گا، دائم رکھے گا، زندہ رکھے گا، سلامت رکھے گا۔ اس ملک کی نمایاں شخصیت، شروع سے بہت محنتی، PMA سے سورڈ آف آنر لی، فوج کے تمام اہم عہدوں پر فائز رہے، ایڈجنٹ جنرل رہے، کور کمانڈر رہے، گورنر سندھ رہے، مرکزی وزیر داخلہ رہے، اور محفلوں کی جان ہیں، جب آتے ہیں مسکراہٹیں بکیر دیتے ہیں۔ بہت ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر، ہلال امتیاز ملٹری، آئیے اور اپنا خراج عقیدت پیش کی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسکراہٹیں بکھیرنے کا دن نہیں ہے، آج تو ہم سب یہاں ظفر اقبال صاحب کی دعوت پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کو۔ ہماری ملاقات ان سے GHQ کے زمانے سے شروع ہوئی اور پھر ساری زندگی قائم رہی۔ آج کل پاکستان میں کام آگے نہیں بڑھ پاتا، لوگ کہتے ہیں بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، کوئی کہتا ہے وزیر کام نہیں کر رہے، فیصلے نہیں ہو رہے، نیب سے بہت لوگ ڈرتے ہیں، ٹینڈرنگ ہی نہیں ہوتی، کام ہی آگے نہیں بڑھتا۔ تو ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کی جو ایک وجہ سب سے بڑی جو کامیابی کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ٹوٹل پاور انہوں نے اپنے پاس پریزیڈنٹ ضیاء سے مانگی یا بھٹو صاحب سے مانگی۔ انہوں نے کہا جی میرا بجٹ مختصر ہوگا، لیکن بہت زیادہ مجھے سرکاری پیچیدگیوں میں نہ پھنسائے کہ ٹینڈرنگ کے اور سینکشن کے اور سمریز کے کام نہیں ہو سکے گا۔ تو انہوں نے اس بات کی اجازت لی تھی، اور پھر ساری زندگی ان کا یہی سسٹم رہا کہ وہ بہت زیادہ کاغذی کارروائیوں میں نہیں الجھتے تھے۔
دوسری بات یہ ہے جو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت زبردست ٹیم سائنٹسٹ کی تیار کی. نیوکلیر یورینیم کو انرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ان کے پاس بلو پرنٹ تو موجود تھا، لیکن زمین پہ جو چیزیں چاہیے تھی سینٹریفیوج بنانے کے لیے، باقی چیزیں وہ آسانی سے ملتی نہیں تھیں اور ان کو چلانے والے بھی نہیں تھے. تو سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ٹیم ینگ سائنٹسٹ کی تیار کی، تمام فیلڈز کی جو کہ ان کو ضرورت تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں باہر کی جہاں سے یہ نالج ملتی ہے، انہیں چند چیزوں کے دروازے پاکستان پر یا مسلم ممالک پہ بند کر رکھے. انہیں پتہ ہے کہ جو چیز کوئی اسپیس کی حاصل کرے گا یا ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرے گا جس سے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بن سکتے ہوں، وہ داخلہ ہی نہیں دیتے. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا. تیسرا ان پارٹس کا تھا کہ پارٹس جو چاہیے اور جو چیزیں چاہیے اس کی بڑی ایک سخت پابندی لگی ہوئی ہے تمام ویسٹرن کنٹریز سے کہ کسی ملک کو یہ ایکسپورٹ نہیں ہوگی یا چائنا کو نہیں چلی جائے. غلطی سے منع ہے ان کا، اس پہ بینڈ ہے. ان چیزوں کو پاکستان میں لانا، ایک کلینڈسٹائن طریقے سے نیٹ ورک قائم کرنا اور ان کو انہی کی مارکیٹ سے خریدنا اور یہاں پر لانا، یہ ایک اور ان کا بڑا کارنامہ ہے. اور پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان کا بھی ایک کارنامہ ہے اس سلسلے میں. یہاں ایک لیڈر کوئی پروجیکٹ شروع کرتا ہے، وہ ادھورا ہوتا ہے کہ اس کی حکومت چلی جاتی ہے، تو دوسرا آدمی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کرتا کہ اس کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. اس طرح بہت پروجیکٹس آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے. بھٹو صاحب نے بلایا ان کو اور ان کو یہ ٹاسک دیا، لیکن پاکستان کی تمام سبسیکوینٹ حکومتوں نے، تمام چاہے وہ سول ہوں چاہے فوجی ہوں، انہوں نے ان کی بھرپور مدد کی فائنانشل طریقے سے یا جو بھی باٹل نیکس آتی تھی اس کو ریموو کرنے میں. اس سلسلے میں کسی حکومت نے ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہوا. بلڈنگ بنانے کا وہ بتاتے تھے اے کیو خان صاحب کہ اخبار میں اشتہار دیں گے تو لوگوں کی نظروں میں آئیں گے. تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا مجھے اپنے ایک قابل بریگیڈیئر دیجیے فوج کا. جو بلڈنگ بننی چاہیے تھی تقریباً 3-4 سال میں، ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے کہ وہ 9 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دی گئی. تو اس طریقے سے کام انہوں نے کیا اور بہت کم قیمت پہ کام کیا. پاکستان کا جو بوم ہے اس کی اگر قیمت لگائی جائے تو اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں ہے جو باقی ملکوں نے اس ویپن کو بنانے میں اور اس ٹیکنالوجی کو زمین پر لانے میں جو انہوں نے خرچ کیا ہے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ یورینیم کو انرچ نہ کرتے تو بم نہیں بن پاتا. اور بھی لوگوں کا حصہ ہے اس میں. کسی نے، آپ کو پتا ہے کہ بیسکلی ڈاکٹر اے کیو خان صاحب واز اے میٹرلسٹ، دھاتوں کے ماہر تھے، وہ میٹلز کے ماہر تھے، نیوکلیر سائنٹسٹ نہیں تھے. لیکن ان کے پاس نیوکلیر، چونکہ انہوں نے کام کیا تھا ہالینڈ میں تو ان کے پاس بلو پرنٹ موجود تھا. دوسرے نیوکلیر سائنٹسٹ نے بھی ان کی مدد کی. کسی نے ٹریگر میکینزم بنایا، کسی نے ڈیلیوری مینز بنائے، کسی نے کچھ بنائے. ٹیم ورک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن ان کا جو بیسک کام ہے یورینیم کو انرچ کرنا، وہ نہ ہوتا تو پھر بم بن ہی نہیں سکتا تھا. مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. یہ ایک انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز مینٹل ڈیزیزز کا ہاسپٹل بنایا سفورا گوٹ کے پاس. اس کے زمین کا حصول، اس کا وہاں سڑک کا بنانا، اس کے لیے پیسے ریز کرنا. اور ان کے ساتھ مل کر ڈاکٹر اے کیو خان انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی اینڈ جنریٹر انجینئرنگ میں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کو چیئر پرسن لگایا تھا. مطلب ڈاکٹر اپنا یاسین ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. سلطان چاولہ صاحب تقریر کر کے جا چکے ہیں. اپنی نظم سنا کے صاحب چلے گئے. ہماری نظم سنی نہیں انہوں نے، چاولہ صاحب نے. وہ ہر سال ان کے لیے ایک ناشتہ کرتے تھے جو اس سال 9 جنوری کو ہے. اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پر اس ناشتے کے لیے اسلام آباد سے آتے تھے.
इस दफा वो नहीं होंगे। हाँ जी, तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी की थी, ये हमने बनाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब को फिर नजरबंदी हो गई। काम लगता था सफर हो जाएगा, लेकिन चूंकि उनका दिया हुआ काम था तो ये काम उनकी गैर मौजूदगी में भी हमने मुकम्मल किया, और वो हमको कोई ना कोई खुफिया तरीके से इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे। जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, आप मुझसे कहने लगे कि मैं फैसल मस्जिद को एयर कंडीशन करना चाहता हूं। मैंने कहा सर बिजली का बिल बहुत बढ़ जाएगा, देख लीजिए। लेकिन उन्होंने वो प्रोजेक्ट चलाया, कंप्लीट किया और उसको एयर कंडीशन किया। डॉक्टर साहब, जो हम कहते हैं कि मोहसिन पाकिस्तान हैं, ये सब पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। जस्टिस अनवर जमाली साहब को दावत कलाम दे रहा हूँ, और इख्तितामी कलमात के लिए फिर डॉक्टर साहब तशरीफ लाएं। मेरे ख्याल में मैं तो सरदार यासीन खान मलिक साहब की तरह प्रिविलेज क्लास में नहीं हूँ, तो वक्त की पाबंदी का सिलसिला मेरे पे लागू होगा। नहीं, आप पे लागू नहीं, चीफ गेस्ट में कभी लागू नहीं होता। औरों पे लागू कर सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज जबकि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की याद में मुनक्किदा इस ताज़ियती जलसे में, इस ताज़ियती मजलिस में मौजूद हैं, हम सब के दिल इस बात से इंतहाई अफसरदा हैं कि हमने एक इंतहाई नेक, मुखलिस, हुब्बे वतन और सच्चे पाकिस्तानी को खो दिया है, जिसकी खिदमत बिलखुसूस मुल्क के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में नाकाबिल फरामोश है। इस सिलसिले में सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ अरबिक एंड डिफेंस रेजिडेंट सोसाइटी की तरफ से ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक काबिल सताइश अमल है। मुझसे पहले आने वाले मुकर्रीन ने मुख्तलिफ हवालों से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की खिदमात, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी काबिलियत और उनके जज्बा हुब्बुल वतनी के बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मैं सिर्फ इस बारे में इख्तिसार से काम लेते हुए अपने मुल्क के लोगों की बेहिस्सी, मौका परस्ती के बारे में एक वाक़े का जिक्र करना चाहूँगा। हमने अवामी लेवल पे डॉक्टर साहब मरहूम को मोहसिन पाकिस्तान का खिताब तो दे दिया, लेकिन उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो नाकाबिल मुआफ़ी है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का शाहिद हूँ, और ये वाक़या मैं नहीं चाहता कि अंडर द कारपेट जाए, बल्कि आप सबसे शेयर करूँ। मेरी डॉक्टर साहब से जब दौरान सर्विस कभी कोई ज़ाती मुलाकात या राब्ता नहीं हुआ। मेरे रिटायरमेंट के तकरीबन 6 या 7 माह बाद मेरे एक अजीज़ दोस्त, जिनका ताल्लुक़ भी भोपाल से है, जस्टिस अताउर रहमान,
ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کچھ اس سلسلے میں کر سکیں. اور اس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی کراچی کی رہائشگاہ پہ میری ان سے ملاقات کا بندوبست کیا، اور اس ملاقات میں سردار یاسین خان اور حسیب صاحب بھی موجود تھے. جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہوں گے، میرا تعلق عدلیہ سے رہا ہے، اور اس حوالے سے جب میری ان سے ملاقات ہوئی، میری ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے میری ملاقات کا شوق ان کی ہنرمندی، ان کی قابلیت، ان کی حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کرنا تھا. دوران گفتگو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کا مجھ سے ذکر کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یعنی عدالت عظمیٰ میں، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی، جو کہ آئین میں وضع کردہ بنیادی حقوق کے حوالے سے ان کی فریڈم آف موومنٹ کے بارے میں تھی، ایک پٹیشن داخل کی ہے، اور وہ پٹیشن کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. میں نے اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اب ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں، میں اس سلسلے میں جو کوشش کر سکتا ہوں پھر صرف یہی کر سکتا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ کے ارباب اقتدار ہیں میں ان تک یہ بات پہنچاؤں اور گوش گزار کروں کہ آپ کی پٹیشن کا فیصلہ کر دیا جائے. اور ظاہر ہے یہ ایک بہت جائز بات تھی، اس سے زیادہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو میں اس قوم کی بے حسی، اداروں کی بے حسی کے حوالے سے یہ آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پہ سپریم کورٹ کے 2 چیف جسٹس صاحبان اور 2 دیگر سینئر جج صاحبان کو یہ بات جا کے کہی، اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے، وہ آپ سے کوئی ناجائز فیور نہیں چاہتے. ان کا کہنا تو صرف یہ ہے کہ ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جن کا آئین میں تحفظ فراہم کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں جو ان کی پٹیشن داخل ہے، اس پہ جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کریں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا اس ملک کے محسن پاکستان کے ساتھ کیا زیادتی ہوگی کہ آخر کار وہ 5 سال کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ پٹیشن آج بھی بدستور ہماری عدالت عظمیٰ میں پینڈنگ ہے. اب جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، لیکن اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سلوک اکثر محب وطن لوگوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے. میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، بس آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. شکریہ.